بلا تخیر بلا تمہید میں دعوت خطاب دینا چاہنا محترم جناب فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد حفظہ اللہ تعالی ورعا اپنے مخصوص انداز اندر اللہ اس رسول دیاں باتاں بیان کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سننے کے لیے اور سنانے کے لیے اکٹھے ہیں۔ محبوب نے اپنی 63 سالہ زندگی میں جس موضوع کو سب سے زیادہ بیان کیا اور جس کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا، فوکس رہا، وہ اللہ کی توحید ہے۔ توحید کا ایک پہلو آج میری اور آپ کی ملاقات کا عنوان رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس دھرتی پہ جسے بھی بنایا گیا ہے اس کے لیے فنا ہے، باقی اگر کوئی رہے گی تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ ایک پنکھا ادھر بھی ہلکا سا چلا دیں، راڈ ماشاءاللہ کافی گرم ہے۔ جی ٹھیک ہے، وہ چل گیا، بس چھوڑ دیں۔ میں گفتگو کو جذبات سے ہٹ کے دلیل کی دنیا میں رکھ کے پھر احباب کو اپیل کروں گا۔ بات دل کو لگے لے جائیے گا، دل پہ لگے چھوڑ دیجیے گا۔ بڑا فرق ہے دل میں اترنے سے اور دل سے اترنے میں۔ دلیل اللہ نے بنائی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ دل میں اترتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ اور میں سارے لوگ آیت الکرسی تقریباً ہمیں یاد ہوتی ہے۔ دیہات میں رہنے والا ایک عام آدمی اور کسان بھی آیت الکرسی اس لیے یاد کر لیتا ہے کہ پڑھ کے مال ڈنگر تے پھونک مارنی۔ اس آیت کا جو دنیا کی عظیم ترین آیت ہے، پہلا حصہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں اسی بات کی وضاحت ہے کہ تمہارے رب کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا الہ ہے، اور وہ ایسا الہ ہے کہ جس کے سامنے سب کو جھکنا پڑتا ہے مگر تیرے رب کو نہیں جھکنا پڑتا۔ الہ کا معنی ہی ہوتا ہے۔ اور
اس کی صفات میں ایک بہت بڑی صفت یہ ہے کہ هو الحی، وہ کسی بھی ابتدا و انتہا کی پابندیوں سے پہلے اور مابعد زندہ ہے۔ اس کی زندگی ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے، اپنی ہے، ذاتی ہے، کسی سے لی ہوئی نہیں، ادھار نہیں، مستعار نہیں۔ وہ زندگی لینے میں کسی کا محتاج نہیں، اور اسے یہ بھی ڈر نہیں کہ کوئی اس سے زندگی واپس لے لے گا۔ الحی، وہ ایسا زندہ ہے کہ وہ باقیوں کو زندگی دیتا ہے، اس کا جی کرے تو دیتا ہے، نہیں تو وجود بنا کے ماں کے پیٹ میں روح نہیں پھونکتا۔ اس کے جی میں آئے ماں کے پیٹ میں روح بھی پھونک دے، لیکن دنیا نہ دیکھنے دے، پہلے مار دے۔ پیدا کرے پہلی سانس کے اوپر رونے کی آواز دے کے ختم کر دے۔ وہ چاہے تو بچپن میں، وہ چاہے تو عمر 55 بھی ہو جائے، وہ کچھ نہ کہے، اس کی مرضیاں ہیں۔ وہ زندگی کہ کسی بھی موڑ پہ روک لے، اسے کوئی نہیں روکنے والا۔ وہ منگنی کروا کے مار دے، وہ برات کو لے جا کے مار دے، وہ بیاہ کے واپس لاتے ہوئے اٹھا لے، وہ حجلہ عروسی تک نہ جانے دے، وہ ولیمے کی چڑھی ہوئی دیگیں غمی میں تبدیل کر دے، وہ مالک ہے۔ آپ کی اس کانفرنس کو یہ سوچ تھی کہ رکھی جائے یا ملتوی کر دی جائے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، اور جس نے جانا تھا اسے لے جایا جا چکا ہے۔ عظم اللہ اجرکم و احسن عزاءکم و غفر لمیتکم۔ اللہ تعالی اجر کو عظیم کرے اور بہترین سہارا بنے، لواحقین کو صبر جمیل دے، اور جانے والے کے لیے اللہ مغفرت کا سامان کرے۔ یہ موت دلیل ہے کہ رب کا کوئی شریک نہیں، اگر کوئی شریک ہوتا تو موت کے دروازے سے گزرنا نہ پڑتا۔ بھائیو، اس دنیا میں رہ کے ایک موقف بن گیا ہے کہ نہیں، اللہ کے علاوہ بھی کچھ ہستیاں ہیں کہ جن کو موت نہیں آتی۔ جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے وہ امت کا اتفاقی مسئلہ ہے، جس پہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام کی عملی زندگی اور زندگی کے بعد ان کی موت رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو سورہ مریم میں، ولادت کے دن بھی رب کی سلامتی کی طلب، وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن رب نے مجھ کو موت سے ہمکنار کرنا ہے تب بھی اللہ سے سلامتی کی طلب، اور جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تب بھی اللہ سے سلامتی۔ اصل طاقت اللہ ہے۔ ہر پیغمبر کو اس دنیا میں موت آئی، مگر افسوس کہ جن انبیاء نے پوری زندگی ماریں کھائیں، جنگیں لڑی، شہادتیں پیش کیں، سولیوں پہ یاروں کو چڑھایا، سروں میں گرم لٹھے مروائیں، آنکھوں کے اندر گرم سلائیاں پھروائیں، چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کروائے، نوجوانوں کو شہید کروایا، انہی پیغمبر کے بارے میں لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا کہ وہ اللہ کا جز ہیں، لہذا موت نہیں، وفات نہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہنا، یہ سوچنا گستاخی ہے۔ بھائیو، سوچ کا کیا ہے؟ کچھ بھی سوچا جا سکتا ہے، مگر سوچ کی قیمت اسی کی پڑے گی جو دلیل کے ساتھ ہوگی، عقیدے کے اوپر ہوگی۔ میں بڑے ادب سے کچھ گزارشات کرنے کے بعد
اس موت کے نظام کے حوالے سے چند باتیں کروں گا، لیکن پہلے یہ ذہن بنا لیں، میرے ہاں اپنے اور بیگانے کی تقسیم نہیں ہوتی، کوئی خود کو بیگانہ سمجھے تو اس کی مرضی ہے، کلمہ پڑھنے والے بیگانہ نہیں ہوتے، غیر نہیں ہوتے، یہ ایک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سدا زندہ رہنا ہے، باقی سب کو اللہ نے موت سے ہمکنار کرنا ہے، ہر ذی روح چیز کو مرنا ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ آیت قرآن میں 3 جگہ مختلف صورتوں میں آئی ہے۔ کل نفس یہ اصول ہے، کلی اصول ہے، ضابطہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جس میں رب نے جان ڈالی ہے، روح ڈالی ہے، ہر ذی روح چیز اسے مرنا ہے، موت چکھنی ہے۔ اور یہ ترجمہ جب میں کروں گا تو میرے کافی سارے بھائیوں کو پریشانی ہوتی ہے، اور پریشانی ہی تو ہم نے ختم کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ سن رہے ہیں اور لاجواب سن رہے ہیں تو آپ کی سماعتوں کی نظر یہ جملہ، مجھے وضاحتوں کی ضرورت نہیں، احباب کو بٹھائیے کہ یہ جناب تشریف رکھیے، ترجمہ کر دیجئے، جواب آئے گا کہ تہاڈا اپنا ترجمہ ہے۔ اور لوگوں کا ذہن بنا دیا گیا ہے کہ دنیا میں سارے ترجمے بے ادب ہیں سوائے ایک ترجمے کے، اور وہ ترجمہ ہے اعلی حضرت کا۔ اعلی حضرت کو جانتے ہیں؟ اعلی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، یہ اتنے با ادب ہستی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے تو کتابوں میں لکھتے ہیں آن حضرت، آن حضرت، جس کا سادہ پنجابی میں ترجمہ ہے اے حضرت۔ یہ آپ اپنے کسی استاذ کو کہہ کے دیکھیں، بڑے کو کہہ کے دیکھیں، یہ جڑا حضرت ہے نا۔ اور جب بات آتی ہے اس ہستی کی جس ہستی نے ترجمہ کیا ہے تو اس ہستی کے لیے بولا جاتا ہے اعلی حضرت، محبوب آن حضرت، اور یہ اعلی حضرت، ان کا ایک با ادب ترجمہ ہے۔ نام ہے کنز الایمان، نام یاد رکھ لینا، یاد کروا دینا، کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، ایمان کی دولت۔ قرآن مجید کا ترجمہ اللہ نے ان کو موت سے ہمکنار ہونے نہیں دیا، مرنے نہیں دیا، جب تک ان کے قلم سے با ادب عقیدہ نہیں نکلوایا۔ ان کا موقف یہ بھی ہے کہ ساری دنیا نے بسم اللہ کا ترجمہ گستاخی والا کیا ہے، بے ادبی والا ہے۔ اعلی حضرت نے ترجمہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب نے لکھا ہے شروع کرتا ہوں یا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ کہتے ہیں دیکھیے یہ غلطی ہے، انہوں نے پہلے شروع کرتا ہوں بولا ہے، شروع کرنے سے پہلے بھی کیا بولنا تھا؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ ادب تو ہوا نا، یہ پہلے اللہ کا نام ہے۔ تو یہ فرضی سا خود ساختہ گھر میں بیٹھ کے گھڑا ہوا ادب، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم انشاءاللہ اس باادب ترجمے سے بات کریں گے۔ کیوں اس کی ویلیو نہیں؟ اگر ایسی بات ہوتی تو رب قرآن میں قرآن کا آغاز پہلے اپنے نام سے کرتے، القرآن کا آغاز اپنے نام سے کرتے، اعوذ پہلے نہ ہوتا، لفظ اللہ پہلے ہوتا، اعوذ باللہ ہے نا۔ اگر ادب اسی میں تھا کہ رب کا نام پہلے آئے تو رب کبھی بھی بسم اللہ نہ بولتے، پہلے اللہ کا نام آتا۔ اور اگر یہی بات ہوتی تو سورۃ الفاتحہ میں الحمدللہ لفظ اللہ کو بعد میں نہ لے جایا جاتا، وہ پہلے لایا جاتا۔ عربی کے اندر اس کے طریقے تھے حسر کے کہ رب کا نام پہلے لایا جاتا پھر بتایا جاتا، جیسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی میں رب نے چاہا تو نام پہلے ڈالا،
لیکن جہاں اسلوب کا تقاضا ہو، منہج کی ڈیمانڈ ہو، قاعدے اور ضابطے اصول، یہ عربی میں نازل ہوا ہے تو عربی میں، جیسے 28ویں پارے کا آغاز کیا ہے؟ قد سمع اللہ. یہاں اللہ تعالیٰ پہلے اپنا نام لا سکتے تھے، اس کے بعد اگلی باتیں ہو سکتی تھی کہ یہ اللہ ہے جس نے ساری باتیں سن لی تھی، لیکن ایسے نہیں ہوا. ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے. انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے، فتووں کی تلوار. آغاز کرتے ہیں کہ اعلی حضرت نے کیا فرمایا ہے. کل من علیہا فان. ترجمے میں کنز الایمان میں باادب ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، لکھتے ہیں جو بھی اس پہ ہے، زمین پہ، کل من علیہا فان، سب کو فنا ہے. بھائی انبیاء کہاں آتے تھے؟ زمین پہ، یا وہ کہیں اور ہوتے تھے؟ اچھا، میں آپ سے آپ کی آواز نہیں سننا چاہ رہا، کوئی ضروری نہیں ہے، جب تک آپ لوگوں کو کھانا نہ ملے کھا لیا جائے. بندے نے کھایا ہوا ہو تو پیٹ بھر جاتا ہے، اور ٹول اندروں بھریا ہوئے تو بول نہیں سکتا. اس وجہ سے تکلیف فرمانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. کل من علیہا فان، جو بھی اس روئے زمین پر ہے اس کو فنا ہے. فنا، محبوب اس پہ ہیں، انبیاء ہیں کہ نہیں تھے؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں ان کو فنا ہے. اگر یہ باادب ترجمہ ہے تو نوٹ کیا جائے، نیچے لائن لگا لیں، ذہن میں رکھ لیں. دوسری گزارش، 3 جگہ آیت آئی ہے کل نفس ذائقۃ الموت. نفس کا سادہ ترجمہ کیا جاتا ہے جان. ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. 2 جگہ اعلی حضرت کا ترجمہ ہے ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. میں نے ایک دوست سے کہا کہ اعلی حضرت نے کتنا بار ادب ترجمہ کیا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوں کی جان ہے، جانے جانا. آپ سے بڑھ کے بھی کوئی جان ہے؟ جانے جہاں ہے، جانے جہاں کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے. کہنے لگے کہ تو سمجھ بڑی ایستا ہوندی ہے. اعلی حضرت بڑے پہنچے ہوئے سی، انہوں نے اتھی تے سمجھا دیتا ہے کہ نبیوں نو موت نہیں ہونی. ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہتے پلیٹ میں رس گلہ رکھیے، آپ کسی کو کہیے کھائیں تو فرق ہے، اور چکھیے کہے تو فرق ہے. وہ اگر اتنے انگل رکھ کے وہ شکل بھی خراب نہ ہون دے تو چکھ لوے، انہیں چکھ تو لیا پر کھادا نہیں. رس گلہ اپنی جگہ سلامت. اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو دنیا سے نہیں جانے دیا جب تک تیسری جگہ اسی آیت کا ترجمہ یہ نہیں کروایا ہر جان کو موت چکھنی ہے. موت کا مزہ بھی نہیں، 2 جگہ مزہ کروایا یا موت کروایا. لفظ موت انبیاء کے ساتھ اصولی قاعدہ ضابطہ عمومی پڑھنے کے بعد تیسری جگہ پہ آئی ہے. مالک الملک فرماتے ہیں یہ جتنے بھی بنی اسرائیل کے پیمبر ہیں ان سب کے جد امجد، جن کو قرآن نے بار بار بنی اسرائیل کہہ کے لقب سے پکارا ہے، یہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. ان کے بیٹے اسحاق سے ساری لڑیاں ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کی. اپنے بچوں کو موت کے وقت اکٹھا کرتے ہیں. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. میں نے دنیا کے کسی اور عالم کا ترجمہ نہیں پڑھا، اعلی حضرت کا ترجمہ. جب یعقوب کو موت آئی، جب یعقوب کو، ترجمہ اٹھا کے دیکھیے گا، یعقوب کے آگے علیہ السلام بھی نہیں لکھا ہوا. ہم معاف کرتے ہیں، ہم کیس نہیں اٹھاتے، مدعا نہیں رکھتے کہ جناب نبیوں کا نام بے ادبی سے لیا گیا ہے، علیہ السلام نہیں بولا گیا، صلی اللہ علیہ وسلم ترجمے میں نہیں لکھا گیا. ہوتا ہے نا، لوگ ایشو بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ہم نہیں بناتے. اعلی حضرت کیا لکھتے ہیں؟ جب یعقوب کو موت آئی
لفظ نوٹ کیا جائے موت. اعلی حضرت لکھیں تو بادب, ہم بولے تو بے ادب. وہ فنا لکھیں با ادب, ہم کہیں تو بے ادب. وہ موت کا مزہ چکھنا یا موت چکھنی لکھیں با ادب, ہم بولے تو بے ادب. شاعر نے اسی موقع پہ تو بولا تھا, تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی. تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی. وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی, تیرگی اندھیرا, وہ اندھیری راتیں ہمارے نصیب میں, وہ ساری روشنیاں تیرے نام. ہم بات کریں تو اندھیرا ہو جائے, تم اگر مسکراؤ تو اجالے ہو جائیں. ہم کہیں تو بے ادبی ہو جائے, تم بولو تو ادب کا ادب ٹھہرے. انصاف کیجئے گا, معاملہ ضمیر کی عدالت میں ہے. میں ترجمہ لے رہا ہوں اعلی حضرت کا, میں کسی عام بندے کی بات نہیں کر رہا. ایک اور انداز, ایک اور انداز. انک میت وانہم میتون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ محبوب انک میت, آپ بھی میت, یہ لوگ تیری امت بھی میت. ماننے والے بھی میت, نہ ماننے والے بھی میت. ایک ٹائم آنا ہے, مرنا ہے. اعلی حضرت نے یہاں ترجمہ کیا, ان کو بھی مرنا ہے, آپ نے بھی انتقال فرمانا ہے. میں نے پوچھا جناب یہاں دونوں لفظوں کا فرق کیا ہے؟ کہیں جی پیو مر جائے تو پہلی تو اتھی پئی رہندی نا, انتقال ہی بدل دینا. اس سے اس کے نام شفٹ ہو گئی, مجھ تے اتھی رہندی ہے نا. تو اعلی حضرت کا ماننا ہے, کوشش کی ہے کہ اپنے مسلک کو, مذہب کو نمایاں کریں, لیکن میرے رب نے موت نہیں آنے دی جب تک فیصلے نہیں کروا دیے. انتقال کا لفظ میں بولوں کہ انبیاء انتقال فرما گئے تو جناب کو غصہ آتا ہے, گستاخی ہے. خود فرمائیں اور کنز الایمان کے نام سے فرمائیں تو با ادب. تھوڑا آگے بڑھیے. ہم نے کہا جناب قرآن مجید کی اس آیت میں ذرا دیکھیے اعلی حضرت کا ادب کیا کہتا ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. محبوب اعلان کر کے بتاؤ, ان کو کہو کہ میری نمازیں, میری قربانیاں, ومحیای میری زندگانی, میرا جینا, ومماتی ومماتی. یہاں اعلیٰ حضرت کو لکھنا چاہیے تھا میرا جینا اور میرا جینا. نبی تو فوت نہیں ہوئے, لیکن با ادب اعلیٰ حضرت نے ترجمے میں لکھا اور میرا مرنا. میرا لفظوں کی ذمہ داری بھی ہے, گارنٹی بھی ہے. حوالہ گھر کا ہے, کتاب گھر کی چھپی ہے, پریس اپنا ہے, ضیاء القرآن پبلیکیشن نے چھاپا ہے. تو پھر ہمارے ساتھ لڑائی کیسی, ہمارے ساتھ جنگ کیسی؟ تیرے گھر کی بات ہے اور میرا مرنا. اعلی حضرت محبوب کے لیے مرنے کا لفظ بول لیں تو با ادب, میرا کوئی خطیب بیان کر دے تو بے ادب. پھر مرنا پہ جائے, رولا پہ جائے. وہ ویکھو جی کی کہن ڈے نا, چلیں 100 ہتھ رسا تے اینڈ تے گنڈ, تے گنڈ بھی اللہ نے بنائی ہے اعلی حضرت کولوں تے سونی بنائی ہے. گنڈ ذرا ویکھیا جے, جی پاجی دا استقبال کرو. اچھا ماشاءاللہ, پاجی آ جاؤ, جگہ ہے کیا؟ جی فنا کا لفظ, انتقال کا لفظ,
موت کا لفظ، وفات کا لفظ، اور پھر یہ جی سلو ہوں تو سلو بھی کر دو نال ہی، تے مرن دا لفظ، مرنا، تے آخری جڑی اللہ نے آلہ حضرت کو اپنے ہی عقیدے چ میخ مروائی ہے نا، ویکھن والی ہے، جتھے آیت الکرسی آئی آیت نمبر 259، مالک موجودہ فلسطین اور اسرائیل کی بستی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، وقت کا نبی ہے اور اس نبی کو اللہ کا بیٹا کہا گیا ہے، اس نبی کو اللہ کا بیٹا، اور یہودیوں نے کہا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تے اللہ نے اپنے پتر نال کی کیتا؟ یہی کہا تھا نا بیٹا ہے، اللہ نے کہا یہودیوں سیدھے ہو جاؤ، تمہارے ملک میں لا کے فلسطین میں پہنچا کے بستی کو 19 مرتبہ اجڑی ہے، یہ بستی تاریخ کے صفحات سے مٹی اور پھر آباد ہوئی، دیکھ کے حیران ہو گئے کہ چھتیں گری ہوئی ہیں، انا یحیی ہذہ اللہ، رب اسے زندہ کیسے کرے گا بعد موتہا، سارے مر چکے ہیں، اللہ نے کیا کیا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ۔ باقی علماء نے ترجمے میں پھر بھی ہاتھ ہلکا رکھا ہے کہ اللہ نے اسے موت دے دی، اعلیٰ حضرت سے اللہ نے لکھوایا ہے کہ لکھ، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا، اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس، کیا رکھا؟ مردہ۔ چس نہیں آ گئی؟ تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی، یہ انگلیاں یوں کر کر کے دکھانا تم ایسے تم ایسے تم ایسے، اس انگلی کو اپنی طرف کر کے گریبان میں جھانک کے اپنا کنز الایمان پڑھنا ایک اور پہلو ہے۔ کاش تو نے گھر میں دیکھا ہوتا، پڑھا ہوتا عقیدہ وفات انبیاء، عقیدہ وفات بشر، عقیدہ موت کائنات، کل من علیہا فان، عقیدہ فنا۔ یہ وہابیوں کا صرف عقیدہ نہیں ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے اور قرآن پہ یقین ہے، وہی پہ یقین ہے، ان سب کا عقیدہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا با ادب عقیدہ ہے، اللہ نے اسے مردہ رکھا۔ یہاں مردہ رکھا پہ نعیم کی سی گجراتی جڑے سی بہت بڑے امام گزرے نے کتاب لکھی جال حق، نعیم الحق گجرات آبادی ہے گجراتی، انہوں نے لکھتے ہوئے نا تھوڑی سی مزید کوئی نا سائیڈ پہ نکلنے کی کوشش کی، کہندے جی نبیاں نو موت تے ہوندی ہے پر وہ ساڈے ورگی نہیں ہوندی، ہمیں جھٹکا ہی کراؤندی ہے، اور مین سوچ چکیا تو پھر چھڑتا، وہ بس ہمیں ایک پل دو پل، حاشیے میں لکھتے ہیں پل دو پل۔ اللہ نے کہا حضرت یہ تیری قوم تیرے پیچھے لگی ہے تو لکھ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، یہ انبیاء کو میرا جز، میرا نور، میرا حصہ مان کے کہہ رہے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، موت نہیں، تو ان کو بتاؤ کیا ہے؟ اللہ نے اسے مردہ رکھا، مردہ لفظ یاد رہو، مردہ، تے اگے کی یہ مئات عام، 100 وٹ نہیں کٹ کے رکھ دیتے، وہ پل دو پل دے ہاں چٹکے والے، پھر اللہ نے زندہ بھی کر دیا اور پوچھا کم لبست، کتنی دیر رکے ہو؟ یہ مردہ ہونے کی حالت میں، موت کی حالت میں کتنا ٹائم رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ میں دین یا دین دا کوئی حصہ،
اللہ نے कसरां कढ के सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ इधर उधर दियां सोचां सी फारग करतियां। कहा बल लबिस्त मिअत आम, मेरे नबी मेरे पैगंबर इस मुर्दा हालत में, मौत की हालत में, वफात की हालत में 100 बरस बीत गए हैं, 100 बरस। इसके बाद भी कोई चीज लाऊं कि आपको पता चले कि नहीं जी ये अकीदा ये सिर्फ भाबियां दा, ये सारियां दा ही है। लेकिन रोला इन्ना है, दाल साढ़े घर पक्की होवे ते भाइयां दे ढिड च मरोड़। मेहमान कहे नहीं यार मैं नहीं कदी खाधी, जे मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਾਲ, ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਾਲ, ਤੀਜੀ ਦਫਾ ਗਿਆ, ਚੌਥੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਮਸਲਾ ਮੁਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਦਾਲ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਜੇ। वो कोई एक जगह नहीं, दो नहीं, कुरान मजीद में कंजुल ईमान में तर्जमा में आला हजरत के कलम से, उनके नोक से, बादब तहरीरों से, बादब जो है वो शहपारों से अकीदा बयान हो रहा है और अंबिया के लिए ये लफ्ज बोले जा रहे हैं और तू चुप है और पढ़ के दाद दे रहा है, तो फिर दाद दे। कहने वालों का क्या जाता है, सहने वाले कमाल करते हैं। हम तेरे घर की खबर रखते हैं, तुझे नहीं पता तो बता देते हैं, देख लेगा तो समझ आ जाएगी, ना देखेगा तो सारी जिंदगी ऐसे ही तेरी गुजर जाएगी। इसके बाद समझ आ गई कि अल्लाह को मौत नहीं है, बाकी सबको फना है, मौत है। यही अकीदा तौहीद है, यही आयतुल कुर्सी है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुदुहु सिनतुम वला नौम। दुनिया में जो भी आया है बैठ नहीं सकता था, कय्यूम ने बैठने के लायक बनाया। पहली बार बैठ के बैलेंस नहीं हो रहा था, उसने बैलेंस किया, फिर खड़ा नहीं हो सकता था, खड़ा होने के काबिल बनाया, उस कय्यूम ने पांव पे खड़ा कर दिया। एक वक्त आया जवानी में चुक पड़ गई, इम्बैलेंस होने लगा, फड़ फड़ के लोकी बाउन लगे, फिर मोरे हिल गए, फिर बाबे हुणी को बह नहीं हुंदा, बह जाते खलो नहीं हुंदा, मसीते कुर्सियां लग गई। फिर एक वक्त आया बाबा जी ने लठ पकड़ी है, लठ के सहारे भी चला नहीं जा रहा, बुजुर्ग है, अब व्हील चेयर आ गई है, व्हील चेयर पे भी नहीं बैठा जा रहा, अब बिस्तर पे हैं, लेट गए हैं, करवट नहीं ली जा रही, सकरात है। सकरात के वक्त मौत के लम्हात हैं, ये सारे मरहले तौहीद के। आइए, अच्छे खासे खड़े थे, इशारे पे कायम थे। अल कय्यूम ने जब तक कायम रखना था रखा, पता नहीं चलने दिया जो मुकद्दर में जो तरीका कार लिखा था। पीछे से गाड़ी आई, लगी, मेरे स्टूडेंट को उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी, निचला धड़ जवाब दे गया, ऊपर वाला धड़ अभी भी कायम है, कई सालों से जिंदा है। उसने फैसला किया कि मैंने इसे मरने नहीं देना, जिंदा रखना है। यहां भी वही वाकया हुआ, खड़े हैं, गाड़ी टकराई है, रब ने फैसला दे दिया मौत। सारी दुनिया के डॉक्टर मिलकर टाल ना सके, सठियाला टाल ना सका, सेठ लोग ना टाल सके, मौत हुई। साबित क्या किया कि तेरा रब उसे बका है, बाकी सबको फना है। मौत आ गई, अकीदा तौहीद को समझ, अल्लाह तुझे समझ से हम किनार करे। जिस वक्त आप सकरात में कलमा पढ़ा रहे होते हैं और वो बीमार आदमी नहीं पढ़ रहा होता, क्या वो इनकार कर रहा होता है? यहां मौलवी ने फतवा बदला कि नहीं जी तलकीन नहीं करनी, कोल बह के आप जिक्र करो ऊंची ऊंची, ला इलाहा इल्लल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दीन उतरा था, आपने कहा नहीं, लक्किनू मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह। ये 14वीं सदी का मौलवी मेरे से बढ़ के समझदार नहीं, वही मेरे पे उतरी है। ये कहता है तलकीन नहीं करनी। मैं अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम, आमिना का लाल, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, साहिब वही, साहिब कुरान, ये कह रहा हूं कि मैयत को कहना है अब्बू जी कलमा पढ़ो। वो गुस्सा भी करो फिर भी कहना है, वो ना मन्ने फिर भी कहना है।
کیونکہ کلمہ اسلام کے لیے نہیں ہے. یہ کلمہ کون سا ہے؟ جی میں دوائی نہیں پیائی دی, چمچی لے لو, پانی لے لو, گھٹ لا لو, تو اگوں بیمار بندہ نا بھی کری جائے تو پھر بھی دینی پیندی ہے. بچہ ٹیکا سوکھا تو نہیں لواؤں, کنیاں نانا کرتا ہے کہ نہیں؟ یہی مولانا میرے ساتھ ایک دن بیٹھے تھے, کالج میں ہیں, پروفیسر ہیں, کہنے لگے یار کوئی میاں وہ تے نرمی کرو, اگے وہ اوکھے ساہ نے, تسی انہوں پھر کہیں جے کلمہ پڑھ. میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا, محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اور یہی تو عقیدہ توحید ہے کہ تو نے مر جانا ہے, تیرے رب نے نہیں. یہ ایمان سے مر. فمن کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کا آخری کلام زبان پہ لا الہ الا اللہ ہوگا میں اسے جنت کے لیے راہیں آسان کر دوں گا. نہیں مننے, کہنے لگے نہیں جی ساڈے جڑے مولویاں نے لکھیا وہ ٹھیک ہے, کول بہ کے پڑھنا ہے, تلقین نہیں کرنی. اس نے اتفاق منڈا بیمار ہو گیا, کہندے سائی صاحب تہاڈا ایک ڈاکٹر واقف. میں کہا جی, کہندے بچہ بڑی تکلیف محسوس کر رہا ہے. میں کہا لے آؤ, میں ساتھ چلا گیا. ڈاکٹر صاحب نے ٹیکا لکھ دیا تو بچہ کلینک چ وڑن تو پہلے ہی پٹی جاوے, او با او میں نہیں جانا ہے ٹیکا لاؤں جی. خیر میں کیا پروفیسر صاحب انہوں رہن دو, بچہ ہے میں ڈریا کہ تو ہومیوپیتھی دوائی لے دو, کو میٹھے میٹھے قطرے. کہنے لگے یار ہومیوپیتھی نال نہیں ایڈا فرق پیندا. میں کہ انہیں تو ٹیکا لکھنا ہوں, کہندا لکھ دو تو پھر کی ہے منڈا. میں کہ تہاڈا لواؤن تے راضی نہیں. کہندا یہ کیڑی گل ہے؟ انہوں نے انجیکشن لکھا, نرس نے ٹیکا بھرا, پت لوے للیاں. اوے ابا تیری مہربانی جان دے. او پیو اتھوں تک منڈا پٹیا کہ کہنے لگا کسائیا جان چھڈ دے. پیو نے لے کے نا لتاں چ اداں پھڑ لیا کٹ کے, ایتھے کچھ چ منڈے نو واڑ کے نا تے چنگا کٹ کے وہ پھر ہلے. نرس بیچاری ڈر جائے, انہوں کہے لا, یہ اداں ہی کردا, انہیں اوویں نہیں لواਉਣਾ, لا. میں آخیا واہ مولا تیریاں قدرتاں. میرے سونے محبوب نے آخیا کہ تلقین کرو تو کہندا نہ کریا جے, تے ایتھے صرف ایک ڈاکٹر نے آخیا ٹیکا لاؤنا تو کہندا لا. کاکا نہیں لوا رہا, کہندا لا. لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ. موقع بڑے ہیں توحید کو سمجھنے کے, عقیدے کو سمجھنے کے, پیغمبر کی اتباع اور اطاعت کرنے کے. اللہ سمجھ تو کبھی دے گا ہی نہ. میں پولی جی کو سٹ ماری ہلکی جی, میں سنہرے والی لوہار والی نہیں, پولی جی. میں کہا چوری صاحب اتھے تو کہندے سی آ تے ایتھے, کہندا یار موقع نہ چھڈی, بڑے موقع تے گرم کر کے ماریو. میں کہ سرکار تہاڈی اپنیاں ہی گلاں نے, تے ایدے تے کوئی نرمی فرماؤ, کوئی متبادل لکھوا لو ڈاکٹر کولوں. کہندا نہیں یار انہیں ٹیکا لکھیا تو ٹیکے نال ہی آرام آنا نا. پھر میں نے کہا محبوب نے تلقین لکھی ہے تو تلقین سے ہی آرام آئے گا. پڑھ لا الہ الا اللہ. جناب میت رب کو پیاری ہو گئی, اللہ کے پاس چلی گئی, روحیں پرواز کر گئی. اللہ کی توحید کا تقاضا ہے کہ بول انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بھی اللہ کے, یہ بھی اللہ کا, اس کا نمبر لگ گیا, ہم آنے والے ہیں. السلام علی اہل الدیار من المؤمنین انتم سلفنا ونحن خلفکم. تمہاری باری آ گئی ہے, ہماری باری آنے والی ہے. بھاجی لیٹ آئے ہو, جنہیں بھی رکا بھیجا انہوں نے پتا ساڈا موضوع ہی ہوئے گفتگو دا. روڈ ایکسیڈنٹ میں جو شعیب کے ماموں کی وفات ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. میں آپ سے تعزیت بھی کر چکا ہوں, اللہ درجات بلند کرے, لواحقین کو مالک صبر دے. لیکن سنیے, عقیدہ وفات اور توحید, سکرات اور موت, بول انا للہ و انا الیہ راجعون. یہاں جزا فضا نہیں, یہاں ماتم نہیں, یہاں گریبان پھاڑنا نہیں, بال نوچنے نہیں. من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا. موحد بندہ اور پیغمبر کا متبع بندہ کسی کی وفات کے اوپر نہ گریبان پھاڑتا ہے, نہ قمیضیں اتارتا ہے, نہ کپڑوں سے بے نیاز ہوتا ہے, نہ سینہ پیٹتا ہے, نہ سینہ کو بھی کرتا ہے, نہ گالوں پہ مارتا ہے, نہ اپنے بال نوچتا ہے, بلکہ کیا کہتا ہے, صبر کے ساتھ, صبر کے ساتھ. وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری. کون ہے وہ؟
الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اگلا مرحلہ، یہ بندہ فوت ہو گیا، یہ بندہ عقیدہ توحید سمجھیے، فوت ہونے والا کوئی بزرگ ہے، چودھری ہے، نواب ہے، ڈیرے دار ہے، عام آدمی ہے، عالم اور خطیب ہے، یہ نال پہلی نیکی یہ کرو کہ یہ نا منہ کوٹ کے بند ہو. یہ منہ بہو جے مریا نہیں تو منہ کیوں بنن ڈے ہو؟ بنن دو نا زندگی چ کسے نو. وہ نہیں جی نہیں مرے نہیں، بس پردہ فرما گیا نا، تو کسے پردے والی بی بی دا منہ بنو. کی خیال ہے؟ بنو ذرا. کہو چودھری صاحب ووٹ تانوں دتے سی، خان صاحب تواڈے ہی دور چ ہاں تے تواڈے ہی چاہن والے ہاں، تے ذرا پردہ نشینہ دا منہ بننا ہے تے سمجھ آ جاؤ. نہیں، منہ باندھ نیکی ہے، خیر خواہی ہے، ٹانگیں سیدھی کر، انگوٹھے باندھ، بازو سیدھے کر. میت کو اس کی زہری شکل اچھی لگے، اے نہ ہوئے کہ ہونٹ کھلے ہون، اکھاں میٹیاں نہ ہون، باں آ اتے ہوئے آ ایتھے ہوئے. ایک میت نو غسل دینا سی تے گئے تے وہ بیچارے دی کنڈیشن اداں دی سی، وہ کتے ساری رات نہ ڈامن چ لتاں لتاں دے کے پتہ نہیں کداں دی بیچارے دی جان نکلی، پچھو ٹو لگی سی رضائیاں دی. تے او جویں بندہ اٹھ کے نہیں بیٹھا ہوندا، کنڈیشن اے ہوئے لتاں ایویں ہون، ایک لت ڈامن چ تے ایک پاوے نہ لڑی، وہ اوتھے ہی آکڑ اکڑ گیا، اکھاں کھلیاں، ہونٹ منہ زبان بیچارے دی باہر. جے وہ پھٹے تے پائیے لٹائیے لک لائیے تو لتاں تاں، لتاں نو کھچ تو کے تھلے کریے تے اٹھ کے بہ جائے. ایسے نہیں ہونا. وفا کر میت سے، حیا کا تقاضا، توحید کو سمجھ، تیرے رب کو بقا ہے، باقی کوئی پیر بھی ہے تو موت ہے، فنا ہے، ولی ہے، کتب ہے، ابدال ہے، کوئی کلندر ہے، کوئی ہستی ہے، اس دنیا سے جانا ہے، وقت کا پیمبر ہے، اس دنیا سے رحلت فرمانی ہے. آپ مجھ سے قبل یہ ساری کیفیات کو سمجھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیفیتیں تھیں اور آپ کے لواحقین کے ساتھ کیا معاملے تھے. اگلا مرحلہ ہے، اس کو نہلائیں، نہلائیں، جلدی کریں بھائی. نہلاتے ہوئے عقیدہ توحید سمجھ جانا، جس بزرگ کے کپڑے کینچی سے کاٹنے پڑ جائیں، اتارنے پڑ جائیں، زندہ ہے تو کہیے جناب ساری زندگی غسل لیتے رہے ہو، نہاتے رہے ہو، اٹھیے موقع ہے، لوگ آئے ہیں، غسل شریف فرمائیے. اگر فرما لیں تو تو سچا، تیری سوچ کو سلام، عزت اور احترام، تو جیتا میں ہارا. اگر نہ ملے، بزرگ نہ سنے، سامنے پڑے نہ سنے، بیوی کی نہ سنے، بیٹوں کی نہ سنے، رشتہ داروں کی نہ سنے، تیرا چیخنا پکارنا نہ سنے، اٹھ کے نہ نہائیں، تجھے اٹھنا پڑے، غسل دینا پڑے تو مان جانا کہ رب کو بقا ہے، باقی سب کو فنا ہے. یہ ہے عقیدہ توحید. میت کا غسل عقیدہ توحید بیان کرتا ہے. پھر اسے کہنا وضو کر، وہ ہاتھ نہ دھوئے، کلی کر لو، نہ کرے، نک چ پانی چڑھا کے ذرا جھاڑو، نہ جھاڑے، چہرہ دھو لو، نہ دھوئے. اور کچھ نہیں، انہوں انہا ہی کہہ دو چودھری جی، حاجی صاحب، پیر جی، ترلے والی گل ہے، میں اسی ہاتھ لاواں گے کتے تھان کتھان نہ لگ جائے، تسی تشریف رکھو، ذرا منجی تو ہو کے پھٹے تے ہو جو پہ ہی. تو جے نہ ہوئے سمجھ جانا عقیدہ توحید ہے. رب کو بقا ہے، باقی سب کو فنا ہے. غسل کے بعد، بلکہ یہاں پیر جی عبداللہ نثار صاحب تو استنجے کے اوپر خاصا توجہ دلا کے لوگوں کو بتاتے ہیں، اوے سمجھ جاؤ، اوے عقل تو کم لو، پیدل نہ ٹورو، کتاب و سنت کی دلیل کے ساتھ چلو، آگے بڑھیے. کفن دینے کی باری آئی، 3 چادریں، کہیے جناب پیر جی بزرگوں، عزت و احترام سے نام لے کے بولو، کپڑے پاتے لو، اور نہیں تو چادر دی ساری زندگی بکل ماری جائے.
اے سجے کھبے پھڑ کے اپنے تے لپیٹ بھی لو, لپیٹ لیں تو سچا, نہ لپیٹیں بعد جیڑیاں کہانیاں بناونیاں نے وہ سانو سمجھ نہیں آتی. یہاں بنا جو بنانا ہے, مووی بنا, کوئی واقعہ نوٹ کر دنیا کے سامنے لے کے آ, تو لا سکے تو سچا, نہ لا سکے تو دلیل اپیل کرتی ہے کہ رب کو بقا ہے باقی سب کو فنا ہے. تھوڑا آگے چلیے, چارپائی کو اٹھا کے کندھوں پہ لے جا رہے ہو, بڑھ رہے ہو, کلمہ شہادت لیٹ ہو گئے ہو, جب پڑھنے کا موقع تھا نہیں پڑھا, پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. جناب جا کر کے میت کو سامنے رکھ کے جنازہ پڑھایا جا رہا ہے, نیت کی جا رہی ہے, آپ ثنا پڑھ رہے ہیں, آپ دعائیں پڑھ رہے ہیں اور دعاؤں میں کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا. مرا نہیں تو میت کیوں کہہ رہے ہو؟ مرا نہیں تو میت کیوں کہہ رہے ہو؟ نکال دو اس جملے کو. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. ان سب نے مرنا ہے, معافی چاہیے. اور اگر اتنی ہی بڑی بات ہے, ساری زندگی تو نے سجدے کرنے ہیں, کسی فقیہ سے لکھوا کے نماز جنازہ میں ایک رکوع تو ڈلوا دے, زیادہ نہیں 2 سجدے تو کروا دے. کل انہی کی چوکھٹ پہ جھکنا ہے. آج جو تیری سن نہیں رہے, جو نہانے کے لیے اٹھ نہیں رہے, غسل فرما نہیں رہے, استنجا کر نہیں رہے, کلی ہو نہیں رہی, کپڑے بدل نہیں رہے, کروٹ لے نہیں رہے, بیوی رو رہی ہے تسلی دے نہیں رہے, بیوہ کے ساتھ کوئی اچانک موت آئی ہے, آ کے کوئی 2 باتیں نہیں کر رہے, بیٹی کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ رہے, یتیم بچوں کو دلاسا نہیں دے رہے, آنے والوں کو کہاں کہاں سے روتے ہوئے آنسو صاف نہیں کر پا رہے. پترا حوصلہ رکھو, میں اغاما زندہ ہوں, کس نے کہا مر گیا ہوں. چارپائی اٹھتے ہوئے, جنازے پڑھتے ہوئے, سجدے تیرے رب نے جنازے میں اسی لیے نہیں رکھے. تجھے اللہ عقل دے دے, سمجھ دے دے. لڑنا بڑا آسان ہے, دوسرے کو گرانا بڑا آسان ہے, اپنے آپ کو دلیل کے تابع کر کے سر جھکانا مشکل ہوتا ہے. تھوڑا آگے چلیے, چارپائی اٹھی ہے, قبر میں اتارنے لگے ہیں. کتنے بچے روتے اور بلکتے ہیں, کتنے روتے اور بلکتے ہیں. میرے بہنوئی کی جب ڈیتھ ہوئی تو بھانجا اکیلا تھا, ساری رات واسطے ڈالتا رہا, ماموں جنازہ میں کرو, کوئی تھوڑا جانا جی, مغرب تک لیٹ کر دو. پوری دنیا مل کے بیٹھی ہوئی تھی, یہی کہہ رہی تھی پت یہ جنازہ ہم اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے, محبوب کی سنت سمجھ کے پڑھتے ہیں, فرض کفایہ ہے, اس میں جلدی کرنا ضروری ہے. جب قبر میں اتار رہے تھے اس کی ساری دنیا اندھیرے میں تھی, ایک ہی جملہ کہہ رہا تھا, بار بار ریپیٹ کر رہا تھا, اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں, لیکن ابا کدے کول چھڑ کے چلے. باپ ایک دفعہ بھی نہیں بولا پتر حوصلہ رکھ. یہی کنڈیشن ہے, بزرگوں کی حالت ہے. دربار نہ بنتے, میزار نہ بنتے, مرکز نہ بنتا, اگر قبر کھودی نہ جاتی, بیچ میں اتارا نہ جاتا. یہاں ہم نے کہا سنت ہے, توحید ہے, عقیدہ تو ذہن میں رکھیے, سب کو فنا ہے, اللہ کو بقا ہے, اسے قبر میں جانا ہے, لیکن کم از کم سنت کے مطابق تو لے جائیں. یہاں بھی میرے وہی پروفیسر صاحب بولے, کہنے لگے یار اس ویلے دفناؤنا ہے کہ سجا کھبا ویکھنا ہی. ہم تو سنت کے مطابق چارپائی کو قبر کے پاؤں والی سائڈ پہ رکھ کے, میت کا سر قبر کی پاؤں والی سائڈ سے سر لا کے, پھر قبر میں پورے جسم کو کروٹ قبلہ رخ دیتے ہیں. کچھ لوگ کلی گچی موڑ دیں, تون موڑ دو, چہرے کا رخ موڑ دو. رسول اللہ علیہ وسلم کروٹ دلاتے تھے. وہ جناب ایڈے کیڑے وچ بریک بینیاں نے جڑے چکراں چ پی گئے ہو. میں نے کہا پروفیسر صاحب کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا یار ادھر بھی قبر ہے, ادھر بھی قبر ہے, ایس پاسے قبر نہیں, ادھروں آن دو. میں چپ کر گیا اور تھوڑا سا میں نے پولا سا کہا کدی ملیں گے تو ہم فوری پیڑ باندھ کے مد مقابل کھڑے ہو کے للا للا کرنے والے لوگ نہیں ہیں.
اللہ نے موقع اسی لیے رکھے ہوتے ہیں. ایک وقت آیا کہنے لگا یار تو ATM کارڈ بنایا میرا تو بنوا دے. پنڈ والوں ہوں پتا ہے, سارے اگے نہیں سی, ہوں تو پتا بچے نو پتا ATM کارڈ کی ہے. میں نے کہا کیا کرنا ہے, بینک میں سارا کچھ ہے, آپ چیک بک لے جایا کریں, لے آیا کریں. نہیں پاجی رش ہوں, لمبی لائن ہوں, تو واہ واہ جانا ہے, اندر وڑیا 2 منٹ بعد پیسے لے کے آ جانا. میں نے کہا بنوا دوں. کہا جی. بن کے آ گیا. میں کہا جی یار مینو سکھا بھی دے. لے کے چلا گیا. میں نے کہا پہلے دیکھ. میں اپنے والا کارڈ نکالا, لگایا, مشین نے لے لیا. اس کے بعد کوڈ ووڈ لگایا, سامنے ان کو بتایا, پیسے نکالے, جیب میں ڈالے. میں کیا ہوں اپنا کارڈ بسم اللہ پڑھ کے تو شروع کرو. کارڈ کرے اندر, مشین پھڑے نا, کہندا تیرے والا بڑی جلدی نے پھڑ لیا سی, وہ بڑی جلدی, میرا کیوں نہیں لے رہی. میں کیا نواں ہو جائے گا, دوبارہ ٹرائی مار. انہیں پھر کوشش کی تھی, تیجی دفعہ کرن لگا. میں کیا انہیں اندر رکھ لینا, مڑن نہیں دینا, مہربانی کر. کہندا جاؤ تو رکھو نا. میں کہ سونے پتہ کیوں نہیں جا رہی, یہ اتنے نوٹ کر. کھولیا. میں کہ اتنے تیر دا نشان ہے کوئی, کہندا ہے. میں کہ یہ پاسا پہلے. جدو پان لگا نا اندر نو تے انہیں کھڑیا تو میں کارڈ کھچ لیا. کہندا ہوں جان ڈیا سی تے جان دے. میں کہ سونے ہوں اوتھے قبر ویلا ویلا یاد کر جدو اسی کہندے ساں بھی پیر والی سائڈ تو سر پہلے. کہنے لگا موقع نہیں چھڑیا. چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں, آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں. اگر تیری دنیا کی بنائی ہوئی مشین ATM کارڈ کو دوسری سائڈ سے ایکسپٹ نہیں کر رہی, قبول نہیں کر رہی, تیرے رب کا اپنا نظام ہے, طریقہ کار ہے. محبوب کو بتایا, سنت عقیدہ توحید محبوب نے بیان کر دی. انٹر کیا, داخل کیا, تدفین ہوئی, کھڑے ہو کے دعا ہوئی, کی یا نہیں کی الگ بات ہے. ٹور پیا, تھوڑا ہی دور گیا تے اللہ نے مردے نو پھاڑ کے بہا دیتا. مردے نو بہاتا تے نال روح موڑتی. کیا جنہ دی خاطر ایڈے مان تران کردا سے او ٹرے جان ڈائی تے جتیاں دی آواز سن. حدیث پاک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنواتا ہے اللہ, لیکن تو کھڑا ہو کے ساری زندگی کہے اور ساڈی جتیاں دی آواز تے سنن ڈیا ہے, کوئی ساڈی بھی سن لا. ابا کچھ تو پورا سی کھٹنے, کوئی پورا تھلو تو کھٹ تے چلیے کر. ہن لوکاں تے ویکھ لیا ہے, رسم تے پوری ہو گئی ہے, آ جا لیکن نہیں آتا. قبر کھول لوگ نہیں کھولنے دیں گے, نکال لوگ نہیں نکالنے دیں گے. نکال کے بٹھا. رب نے اس جہان کی زندگی اس نوعیت کی رکھی ہے, وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. کیسے بٹھایا, روح ڈالی, تیرے قدموں کی چاپ سنائی, مرضیاں مالک کی ہیں, مگر تو اس جہان پہ قیاس کر کے اللہ کی توحید اور سنت کا انکار کرے تو نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. بھائیو اس لیے آگے بڑھتے ہیں. پھوڑی تے آ گئے, اتنے بڑے سارے رولے پہ گئے. آخری گل, جنازے تو بعد ایک اعلان ہویا. میرے اپنی پروفیسر فوت ہوئے پچھلے دنوں 2 تاریخ سی. مواحد بندہ سی, ساری زندگی ساڑے نہ بیٹھا, لیکن اللہ کی تے چنگے وارثاں دے واہ پائی. پچھو وارثاں نے جو کرنا سی وہ کیتا. قبر تے بھی اعلان ہویا تے جنازے تے بھی. حضرات ایک ضروری اعلان سنو. کل حضرت پروفیسر صاحب دا اننے وجہ کل شریف دا ختم ہوئے گا تے شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرے. جاؤ دوستو, عقیدہ توحید اور عقیدہ سنت کو سامنے رکھو. ساری زندگی جو باقی ہے ٹائم ہے, للا للا کرنی, ہلا گلا کرنا, مناظرے, مباحثے, پنچایتیں, لڑائیاں, جھگڑے, رولے پھڈے, یہ بھی کوئی کام ہے جتنے مرضی گلی کھلو کے پالو. لیکن بات دلیل کی ہے, ضمیر کو اپیل کی ہے. ایک دلیل مانگنے لگا ہوں, مل جائے, زندہ ہوتے ہوئے مل جائے تو میرے گھر آ جانا, مرنے کے بعد ملے تو میری قبر پہ چٹ بنا کے رکھیا جے ضرور. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی 2 بیویاں, 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں فوت ہوئی ہیں. سیدہ خدیجہ, سیدہ زینب بنت خزیمہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں. بیٹا قاسم, عبداللہ اور ابراہیم زندگی میں فوت ہوئے. بیٹی رقیہ, ام کلثوم اور زینب آپ کی زندگی میں فوت ہوئے رضی اللہ عنہم جمیع اجمعین. سوال صرف اتنا ہے,
پورا ذخیرہ احادیث لے لے، آیات کی تفسیر میں مفسرین کا سارا ذخیرہ اٹھا لے، فقہا کی فقہ کی کتابوں میں سارے امہات الکتب کے چیپٹر لے لے، ایک حوالہ صرف، زیادہ نہیں، صرف ایک حوالہ، وہ بھی تیری تسلی کے لیے، صحیح سند کے ساتھ یہ مل جائے کہ محبوب نے ان 8 لوگوں کی وفات پہ کسی ایک موقع پہ، جنازے کے وقت یا تدفین سے پہلے یہ بات کہا ہو، عربی میں بولا ہو، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، کل اتنے بجے شہر مدینہ میں میری مسجد نبوی میں اتنے وقت پہ کل شریف کا ختم ہوگا، میں پڑھاؤں گا، مینیو وینیو چھوڑ دیجئے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ثواب دارین حاصل کرنے کے لیے شرکت فرمائیے، ایک اعلان تو دکھا دے، جتنی دیر زندہ ہوں باقی تیری میتوں کے کل میں پڑھاؤں گا، وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے۔ میں تجھے اعلان دکھاؤں، محبوب نے اعلان کیا، صحیح سند سے حدیث میں موجود، میرے محبوب کی شادی ہوئی ہے، صبح ولیمہ ہے، اور ولیمے کے لیے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، پکانے کے لیے کچھ ہے نہیں، میرے آقا نے اعلان فرمایا، میرے اصحاب، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے جانثاروں، میرے فدائیوں، جس کے گھر میں جو پکا ہے وہ لے آئے۔ اعلان ہوا، دسترخوان مسجد نبوی میں بچھایا گیا، تجھے دکھاؤں یہ سین، جس کے پاس جو تھا ساڈے والا تو صاحب نہیں سی نا، جنہ جنہ تھوڑا تھوڑا سی چک کے لے آ کے دسترخوان تے رکھیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ صفہ کے آپ کے شاگرد بیٹھے ہیں، ہاسٹل والی لائف ہے، ان کو بھی بلایا، چند آپ بھی اصحاب کے ساتھ بیٹھے، کھانا کھایا اور ولیمہ ہو گیا، اور ولیمہ ہو گیا، جا تیرے گھر میں مدرسوں میں بھی کتابوں میں موجود، میرے پاس بھی موجود، اگر ولیمہ ایسے ہو سکتا ہے، یہ کل، یہ تیجا، یہ 7واں، یہ 10واں، یہ 40واں، یہ برسی اگر دین تھی اصالِ ثواب کے لیے ضروری تھا، تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بھی ثواب کے لیے راغب اور چاہنے والا کوئی اور تھا نہیں تھا۔ افلا اکون عبدا شکورا، گناہ بھی کوئی نہیں، رب نے معافیوں کے اعلان بھی کی ہے، پھر ساری رات ثواب کی اور اللہ کی رضا کی تلاش میں، شکر گزاری میں راتیں گزرتی ہیں، تو میرے دوست یہ بھی تو کہیں ہوتا نا، یہ اگر کتے لب جاوے تے دسیا جے ضرور، گلاں ادھر دیاں اور بڑیاں نے، علماء کرام کی ایک لمبی لائن موجود ہے۔ میں گزارش کروں گا، تلخیوں کی بجائے، سختیوں کی بجائے، ادھر ادھر کی بجائے، کوئی ایک بندہ موڑ کے دے دے، میں کسی بیوہ نو جو سجیوں کبھیوں فانڈ کرا کے دینا، تے وہ میاں آن کے اپنی ذمہ داری سنبھالے، کوئی صاحب مرکت آ جائے، صاحب مزار آ جائے، صاحب دستار آ جائے، کوئی سرکار آ جائے، لیکن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا اصول ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب نے جانا ہے، سب نے جانا ہے، موت سے ہم کنار ہونا ہے، مرنا ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مردہ، اعلیٰ حضرت مردہ، مرنا، موت۔ اللہ تجھے باادب ترجمہ سمجھنے کی توفیق دے دے، اور پھر عقیدہ توحید کے اوپر زندہ رکھے، عقیدہ توحید پہ موت دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ ماشاءاللہ بڑے ہی احسن انداز اندر عقیدہ توحید سمجھا رہے سن فضیلت الشیخ محترم جناب پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالی علم و عمر دے اندر، مال جان دے اندر رحمت برکت دا نزول فرمائے۔